یہ انسان کا نشو نما پانا، ہر چیز یہ اس کی ولایت تکوینیہ میں شامل ہے کہ وہ جس چیز کو بھی حکم دیتا ہے اسے حکم دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. وہ کہتا ہے کون اور فیکون ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. یہ سسٹم وہ ہے کہ جس کو پروردگار نے جو اس کے سسٹم کے اندر ودیت کر دیا ہے نظام، وہ اسی نظام پر چلے گا. اگر اس نے جس پودے کو، جس بیج کو حکم دیا ہے کہ یہ انار کا پودا بنے، وہ انار کا ہی بنے گا. آپ اسے وہی پانی دیں، آپ اسے وہی آب و ہوا دیں، آپ اسے اسی مٹی میں لگائیں، لیکن جو انار کا پودا بنے گا وہ انار ہی کا ہوگا. جو آم کا ہے وہ آم کا ہی ہوگا. جن سیلز کو اس نے انسان کے لیے تخلیق کیا ہے وہ انسان ہی بنیں گے. جن سیلز کو اس نے جانوروں کے لیے تخلیق کیا ہے وہ جانور ہی بنیں گے. یہ حکم الہی سے سرتابی ممکن نہیں ہے. اب اگر رسول اور اولی الامر کے پاس ایسی ولایت ہے، کیونکہ پروردگار نے نمائندہ بنایا ہے، تو پروردگار کی ولایت جیسی ان کی بھی وسعت ہے کہ نہیں ہے؟ تاریخ کہتی ہے، ہماری تفاسیر کہتی ہیں کہ جب رسول خدا نے ہاتھوں پہ کنکر اٹھائے تو وہ کلمہ پڑھ لیا. اگر درخت کو حکم دیں تو درخت ان کے پاس آ جائے، اگر سورج کو حکم دیں تو سورج پلٹ جاتا ہے. یہ ولایت تکوینیہ ان کے پاس ہے. اب دوسری ولایت کیا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد. دوسری ولایت تشریعی ہے. ولایت تکوینی میں پوری کائنات میں ہر چیز شامل ہے، لیکن ولایت تشریعی یعنی جہاں پر شریعت میں حکم دینے کا مجاز کون ہے؟ شریعت پوری کائنات میں صرف دو گروہوں کے لیے ہے، جن اور انس. لیکن آیت میں پروردگار نے یہاں پر کسی جن کو نمائندہ نہیں بنایا، بلکہ صرف اللہ نے رسول کو اور اولی الامر کو یعنی انسان کو ہی اپنا ولی، اپنا نمائندہ مقرر کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انسان ہے صرف جو اشرف المخلوقات ہے. لہٰذا ولایت کا حق، نبوت کا حق، امامت کا حق صرف انسان کی خاصیت ہے. صرف انسان ہے جو ولایت رکھتا ہے. بس وہ جو ولی امر ہوگا اس کی ولایت جنوں پر بھی ہوگی، انسانوں پر بھی ہوگی. صلوات پڑھیں. اب آیت میں پروردگار کس چیز کو مینشن کر رہا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ میں پروردگار نے یہاں ولایت تکوینیہ کو مینشن نہیں کیا ہے، اس لیے کہ وہ ایسی چیز ہے کہ کوئی اور اس میں تصرف کر ہی نہیں سکتا، کسی اور کے یہ بس کی بات ہی نہیں ہے. لہذا پروردگار نے جہاں کہا کہ وہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو نماز اور زکوٰۃ یہ دو چیزیں دین اسلام کی بنیاد ہیں، اس کی اساس ہیں. نماز دین کا ستون ہے، اس لیے پروردگار نے نماز اور زکوٰۃ بتا کے یہ بتایا کہ حکومت ظاہری اور حکومت تشریعی ان کا حق ہے. یہاں پر مسئلہ ہی کس چیز کا تھا؟ ولایت تکوینیہ کا مسئلہ نہیں تھا، اس لیے کہ کسی کی اور اتنی اوقات ہی نہیں تھی کہ وہ ولایت تکوینیہ میں تصرف کر سکے. ان کے علم پر کسی کو اعتراض نہیں تھا، اس لیے کہ علم جو ان کے پاس تھا اس کو سب قبول کرتے تھے اور اب بھی قبول کرتے ہیں. مسئلہ کہاں تھا؟ حکومت ظاہری میں. ظاہری حکومت کو حاصل کرنے کے لیے ولایت کے لفظ میں کے معنی میں تبدیلی کی گئی، صرف ولایت کے معنی میں تبدیلی کی گئی. آیت میں کسی قسم کا رد و بدل
ممکن نہیں ہے. لہٰذا یہاں پر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ولایت ظاہری کیا ہے. ولایت ظاہری ایک حکومت ہے. حکومت ظاہری جس کی ریاست کی بنیاد رسول خدا نے مدینہ میں ڈالی. بس وہ لوگ جنہوں نے مولا علی سے دشمنی کی یا اہل بیت سے دشمنی کی، دشمنی کا مقصد کیا تھا؟ دشمنی کا مقصد صرف یہ تھا کہ ولایت ظاہری ان کو قبول نہیں تھا کہ وہ اہل بیت تک جائے. ان کی اوقات ہی ظاہر تھی. اب یہاں پر اتنا زور حکومت ظاہری پہ کیوں ہے؟ حکومت ظاہری پہ زور اس لیے دیا ہے پروردگار نے بھی اور اہل بیت نے بھی کہ ظاہر کے بغیر ہم معنویت کی منزلیں طے نہیں کر سکتے. ہم ایک مادہ دنیا میں رہتے ہیں، ہم ظاہر کی دنیا میں رہتے ہیں. ظاہر سے گزرنا، ظاہری میدان سے گزرنا یا ظاہری دنیا سے گزرنا یہ واجب ہے. اگر ظاہر کی ضرورت نہ ہوتی اور صرف دل کا معاملہ ہوتا تو پھر جناب زہرا کو حجاب کرنے کی ضرورت نہیں تھی. کیا ان سے زیادہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دل پاک ہے، ہماری آنکھ پاک ہے. اگر دل اور آنکھ پاک ہے تو جناب زہرا سے زیادہ کس کی دل اور آنکھ پاک تھا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم دل سے اہل بیت کو مانتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، نماز کو اہمیت نہیں دیتے. اگر ایسا ہے تو پھر انبیاء سے زیادہ کس کا دل پاک ہے؟ انبیاء سے زیادہ کون ایمان رکھتا ہے؟ رسول خدا سے زیادہ کس کا ایمان ہے؟ پھر انہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہ ہوتی. تو اطیع اللہ میں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا کہ جو وہ شریعت دے اطاعت اس شریعت کی کرنی ہے. تب ولایت علی ابن ابی طالب آپ کی قبر میں ایک حسین جوان کی صورت میں ظاہر محمد والے محمد تو ولایت سب سے بھاری عمل ضرور ہے لیکن اس ولی امر کے احکام کی پیروی اور اطاعت کلی طور پہ اطاعت کرنا واجب ہے. اس واجب کے بغیر ہم کبھی بھی اس ولایت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. پھر ہم میں اور انکار کرنے والے میں کوئی فرق نہیں ہوگا. انکار کرنے والا کیوں انکار کر رہا ہے؟ وہ ولایت تکوینیہ سے تو انکار نہیں کر رہا، وہ ولایت تشریعی سے انکار کر رہا ہے. اگر ہم اس تشریعی پر عمل نہیں کریں گے تو ہم اور وہ برابر ہیں. اسی عدالت کب قائم ہوتی ہے؟ عدالت اسی صورت میں قائم ہوتی ہے جب حکومت ظاہری ہو. مولا علی علیہ السلام کو مارنے کے لیے مولا علی علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے آنے والوں کا نعرہ کیا تھا؟ خارجیوں کا. ان کا نعرہ یہ تھا لا حکم الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے. یعنی کیا؟ یعنی علی کا حکم نہیں ماننا، علی کی ولایت تشریع کو نہیں ماننا. علی کے وہ کچھ عرصہ پہلے وہ مولا علی علیہ السلام کا صحابی تھا، ابن ملجم ان کا ساتھی تھا. وہ ان کے پاس آیا اور اس نے بیعت کی. لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر مولا علی علیہ السلام کو شہید کرنے کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام کی اطاعت کرنا، ان کی ولایت ظاہری کو قبول کرنا یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل. تو ابن ملجم جب مولا علی علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے آیا تو
تلوار کو پہلے اس نے 1000 دینار کی، 1000 دینار بہت بڑی چیز تھی اس وقت، 1000 دینار کی زہر میں بجھا کے لایا، 1000 دینار کی زہر تھی جو کہ اس میں اس کو تر کرتا رہا. اور پھر وہ جب آیا 19 رمضان کو، مولا علی علیہ السلام نے صبح روزہ رکھا اور مولا علی علیہ السلام جب باہر نکلے اور انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو فرمایا کہ ہاں آج وعدے کی گھڑی آ گئی ہے، تو میرے حبیب رسول نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ وقت آ چکا ہے. مولا علی علیہ السلام نے روزہ رکھا، نمک اور روٹی، اور فرمایا اپنی بیٹی سے، اپنی چھوٹی بیٹی کے گھر میں تھے مولا علی علیہ السلام، فرمایا بیٹی یہ شربت اٹھا لو، کیا تم نے دیکھا ہے کہ تمہارے بابا نے کبھی 2 سالن استعمال کیے ہوں روٹی کے ساتھ؟ مولا نے روٹی اور نمک سے روزہ رکھا اور مولا کائنات گھر سے باہر نکلے نماز شب کے لیے. مولا جیسے ہی باہر نکلے جو بطخیں رکھی ہوئی تھی مولا نے انہوں نے آ کے ابا کو پکڑ لیا، اپنی زبان حال سے کہتی تھی مولا نہ جائیے. یہ ایک عجیب دن تھا، ہر چیز پہ اداسی چھائی ہوئی تھی. مولا جب گھر سے باہر نکلے مولا نے مڑ کے کہا اگر ان بطخوں کو اگر رکھ سکو تو رکھنا ورنہ انہیں آزاد کر دینا. میرے مولا کو اس وقت بھی ہر چیز کا خیال تھا، اس لیے کہ ہر چیز کے امام تھے. مولا جب مسجد کی طرف چلے، مسجد میں داخل ہوئے، یہ ملعون نیچے لیٹا ہوا تھا. مولا نے اس کو اپنے پاؤں سے ہلا کے کہا اٹھ تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کرنے آیا ہوں. مولا نے فرمایا ہوگا ابن ملجم تو کیا جانے، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں جانتا نہیں تو یہاں پر کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ موت بعد میں خلق ہوئی، علی پہلے خلق ہوئے. مولا مسجد میں گئے، نماز شب پڑھی، مولا نے اذان دینی شروع کی. اذان کی آواز زینب کے کانوں تک آئی. زینب نے گھبرا کے پوچھا ہائے میرے بابا کا مؤذن کدھر گیا؟ آج میرے بابا خود کیوں اذان دے رہے ہیں؟ پھر زینب نے پریشان ہو کے پوچھا ہائے دیکھو ام کلثوم، آج بابا کی آواز میں اتنا درد کیوں ہے؟ میرے دل میں غم چھا گیا ہے. زینب کو کسی طور مسلح پہ آج چین نہیں ہے. مولا نے اذان دی، نماز شروع ہوئی. عجیب درد تھا، پوری مسجد پہ غم کا سایہ چھایا تھا. مولا نے نماز شروع کی، پہلی رکعت پڑھی، دوسرے سجدے میں تھے. یہ ملعون تھا نماز پڑھ رہا تھا، پیچھے سے بھاگتا ہوا آیا، مولا کے سر پہ وار کیا، ادھر سے وار کیا، ادھر سے جبریل کی صدا آئی قد قتل امیر المؤمنین. جبریل کا استاد مارا گیا. ضرب بڑی کاری تھی، تلوار بڑی تیز تھی، زہر میں بجھی تھی. عمر ابن عبد ود کی جگہ پر پھر وار پڑا، پیشانی تک سر کٹ گیا. ارے پیشانی کا کٹنا تھا، ارے معلوم نہیں صحابہ نے کیسے نماز پوری کی، جانتے نہیں تھے نماز پڑھے یا سر پیٹے. ارے نماز ختم ہوئی، امام حسن نے نماز کو تمام کیا، باپ کے پہنچے، بابا کو ایک طرف سے پکڑا، حسین نے دوسری طرف سے پکڑا، اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا. ارے مولا علی کو اس طرح سے اٹھا لیا
زمین پر نہیں لگ رہے. اب مولا کو لے کے ہمارے گھر کی طرف چلے. صحابہ روتے پیٹتے سروں کو پیٹتے پیچھے جا رہے ہیں. گھر کے دروازے پہ پہنچ کے مولا فرماتے ہیں حسن ذرا رک جاؤ. حسن رکے. مولا نے پیچھے مڑ کے کہا صحابہ تم اب چلے جاؤ. کہا مولا ہم آپ کی محبت میں آئے ہیں. کہاں میں جانتا ہوں میری محبت میں آئے ہو, پر زینب نے خبر سن لی ہوگی. میری زینب روتی ہوگی, میری بیٹیاں روتی ہوگی. تم واپس چلے جاؤ. صحابہ کو واپس بھیج دیا. میں پوچھتی ہوں مولا ارے آپ کو اتنا برداشت نہیں کہ زینب روئے گی, صحابہ یہاں ہوں گے. مولا اس وقت کیا ہوگا جب شرابی کا دربار ہوگا. زینب کے آپ پسے پشت بنے ہوں گے. ارے مولا آپ کو جب تلوار لگی, تلوار بڑی تیز تھی, ایک ہی وار میں پیشانی تک سر کٹ گیا. ایک غریب خاک کربلا پہ سجدہ کرتا تھا, شمر نہیں خود خنجر لے کر آیا. مولا آپ کو ایک بار لگا, شمر نہیں نے 12 13 بار کیے. ارے حسین کی گردن کٹتی نہیں تھی, شمر نے پورا زور لگا دی. لعنت اللہ علی القوم الکاذبین. الہی قلبی معجوب و نفسی معیوب مغلوب الوحی غالب وطاعتی قلیل و معصیتی کثیر ولسانی مکروم بذنوب فقہی فہیلتی یا ستار العیوب و یا علام الغیوب یا کاشف الغروب اغفر ذنوبنا کلها بحرمت محمد و آل محمد یا غفار یا غفار یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد و آل الطاہرین. پروردگار بحق محمد وعلیہم والفاطمہ والحسن والحسین وتسعۃ الائمۃ من ولدک الحسین علیہ السلام. پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو اپنے حضور میں اضافہ کر کے قبول فرما. پروردگار بانیان مجلس کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرما. پروردگار اس مجلس کو ہم کا اصال ثواب ان کی والدہ سردار بیگم بنت فضل الہی کو پروردگار اس کا ثواب جب درجہ پہنچائے. پروردگارہ یہ مجلس انہوں نے نظر نیاز پیش کی ہے. پروردگارہ اس سب کو ہدیہ کرنے ہیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام, 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام, 1,24,000 انبیاء کل اولیاء اوصیاء شہدائے کربلا اسیران کربلا کے نام اللہ کے مقرب فرشتوں کے نام. پروردگارہ اس کا ثواب ان کے مرحومین کو, ہمارے مرحومین کو, حاضرین